नाजरीन ग्रामी, मैं अजहर बख्श अजहर ताब प्रोडक्शन मुंबई के प्रोग्राम हमारे नायाब गौहर के तहत आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ इज़्ज़त माप मोहतरम जनाब ज़फ़र कलीम साहब से। 76 साल की उम्र में भी आप पर अशार की आमद इस रफ्तार और इस शिद्दत से होती है जिस तरह किसी नौ शगुफ्ता फूल पर भौरे और तितलियाँ मंडराते रहते हैं। अब हम मोहतरम ज़फ़र कलीम साहब के शिजरे सुखन पर एक नज़र डालेंगे। ये सिलसिला शुरू होता है हज़रत सौदा से। सौदा कायम चांदपुरी, कमरुद्दीन मिन्नत, निज़ामुद्दीन ममनून, शाह नसीरुद्दीन, ज़ौक़ दहलवी, दाग दहलवी, सीमाब अकबर आबादी, हमीदुल्लाह ख़ां, आज़र सीमाबी और ज़फ़र कलीम नागपुर। 5 दिसंबर 1937 आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी यौम पैदाइश है। जाए पैदाइश नागपुर है। आप 1955 से यानी गुज़िश्ता 61 सालों से अशार कह रहे हैं। हर काम का आगाज़ अल्लाह के इसमें मुबारक से होता है, लिहाजा आपकी मोहब्बत में मैं जो यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, एक शेर समाअत फरमाएं। कहा है कि आदमी के बस में क्या है जो किसी काबिल बने, आदमी के बस में क्या है जो किसी काबिल बने, वो जिसे चाहे चिराग़े रौनक़ महफ़िल बने। और दूसरा शेर अल्लाह के महबूब इंसानियत हुज़ूर सरवर कौनैन के इसमें मुबारक के सदक़े में जो अल्लाह ने अता किया है मुझे, वो भी समाअत फरमाएँ। उसी के नाम से अपना सुखन मंसूब करता हूँ, ज़ुबां गूंगों ने पाई जिसके इजाज़े तकल्लुम से। और एक कता याद आया कि ज़िक्र तौहीद व रिसालत का मज़ा आता है, ज़िक्र तौहीद व रिसालत का मज़ा आता है, तीरा रातों में रियाज़त का मज़ा आता है। उन अंधेरों के तक़द्दुस पे दो आलम सदक़े, जिन अंधेरों में इबादत का मज़ा आता है। हमें ही कत्ल होना था बनामे तजरबा शायद, कि हमने मोतियों के दाम में कंकर ख़रीदे हैं। ख़रीदे तुमने जिस कीमत में हीरे आए जहाँ वालों, उसी कीमत में हमने राह के पत्थर ख़रीदे हैं। कथा और कहा है कि हिंदू या मुसलमान हूँ, ईसाई या सिख हूँ। बहुत पुराना कथा याद आया, तकरीबन 50-55 साल पहले का, कि हिंदू या मुसलमान हूँ, ईसाई या सिख हूँ, मैं
کون مسافر ہوں کوئی بات نہ پوچھو، پیاسا ہوں بڑی دیر سے پن گھٹ کے کنارے، پردیس میں پیاسے سے کبھی ذات نہ پوچھو، پردیس میں پیاسے سے کبھی ذات نہ پوچھو۔ ویسے بڑی مجبوریوں میں دن گزارے ہیں ظفر، لیکن میرے ضبط علم نے مفلسی کی آبرو رکھ لی، ضرورت پر بھی اپنے ہاتھ پھیلائے نہیں میں نے، میری خودداریوں نے ارے زندگی کی آبرو رکھ لی۔ ظفر کلیم صاحب کے 2 شعری مجموعے اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں۔ پہلے کا نام ہے طلسم غزل، جو 1981 میں پبلشڈ ہوا، اور دوسرے کا نام ہے، دوسرے غزل کے مجموعے کا، شعری مجموعے کا نام ہے نوائے حرف خاموش، جو 2007 میں پبلشڈ ہوا۔ آپ کی ان کتابوں پر اور اردو ادب کے لیے آپ کی خدمات پر آپ کو کئی اعزازات، کئی ایوارڈز اور کئی سمان سے نوازا جا چکا ہے۔ ایک نقشے میں استاد نے ایک دن ایک جگہ عرض جنت نما لکھ دیا، کاٹ کر نام بچوں نے کشمیر کا، جانے کیا سوچ کر کربلا لکھ دیا، جانے کیا سوچ کر کربلا لکھ دیا۔ غزل کا مطلب سماعت فرمایا، کہا ہے کہ وہی قاتل، وہی منصف، عدالت گھر اسی کا ہے، وہی قاتل، وہی منصف، عدالت گھر اسی کا ہے۔ ارے کسی کے قتل کا منظر ہو، پس منظر اسی کا ہے، کسی کے قتل کا منظر ہو، پس منظر اسی کا ہے۔ اور کسی نے بھی اگر حق کے لیے شہ کی بغاوت کی، کسی نے بھی اگر حق کے لیے شہ سے بغاوت کی، تو پھر یہ طے رہا سولی پہ اب کے سر اسی کا ہے، تو پھر یہ طے رہا سولی پہ اب کے سر اسی کا ہے۔ اور بھروسہ جس پہ تھا سب سے زیادہ ہم کو دنیا میں، بھروسہ جس پہ تھا سب سے زیادہ ہم کو دنیا میں، ہمارے خون میں ڈوبا ہوا خنجر اسی کا ہے، ہمارے خون میں ڈوبا ہوا خنجر اسی کا ہے۔ اور اسے چاہا ہزاروں زخم سینے پر دیے جس نے، اسے چاہا ہزاروں زخم سینے پر دیے جس نے، اور جسے برہم کیا دستے دعا سر پر اسی کا ہے، جسے برہم کیا دستے دعا سر پر اسی کا ہے۔ ارے خدا محفوظ رکھے دشمنی ہے جس سے دریا کو، خدا محفوظ رکھے دشمنی ہے جس سے دریا کو، گھروندہ ریت کا دریا کے ساحل پر اسی کا ہے، گھروندہ ریت کا دریا کے ساحل پر اسی کا ہے۔ اور کھلی ہو دشمنی تو دشمنوں سے ڈر نہیں لگتا، کھلی ہو دشمنی تو دشمنوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ارے پسے پردہ جو سازش ہو رہی ہے ڈر اسی کا ہے، پسے پردہ جو سازش ہو رہی ہے ڈر اسی کا ہے۔ اور نہ جانے جل رہا ہے کیا ہمارے خانے دل میں، نہ جانے جل رہا ہے کیا ہمارے خانے دل میں، بشکل آہ سوزاں کچھ دھواں باہر اسی کا ہے، بشکل آہ سوزاں کچھ دھواں باہر اسی کا ہے۔ اور ہنسی آتی تھی رونے پر میرے جس شخص کو پہلے، ہنسی آتی تھی رونے پر میرے جس شخص کو پہلے، سنا ہے ان دنوں اشکوں سے دامن تر اسی کا ہے، سنا ہے ان دنوں اشکوں سے دامن تر اسی کا ہے۔ اور اداسی اداسی بال کھولے ایسے درائی ظفر گھر میں، اداسی بال کھولے ایسے در آئی ظفر گھر میں، کہ جیسے گھر کے مالک ہم نہیں ہیں گھر اسی کا ہے۔ آپ کے کلاموں کو ہندوستان اور پاکستان کے گلوکاروں نے اور نامی گرامی قوالوں نے گایا ہے، جھوم جھوم کے گایا ہے اور خوب گایا۔ HMV
ٹی سیریز، ایسی کئی کمپنیاں ہیں جنہوں نے آپ کے کلاموں کے کیسٹس ریلیز کیے۔ قوالوں میں صابری بردرس پاکستان نے آپ کی غزل گائی قاتل نہ بن گناہ نہ کر۔ عزیز نازا نے آپ کی ایک غزل گائی مٹا سکا نہ زمانے کا بھید بھاؤ مجھے، مٹا سکا نہ زمانے کا بھید بھاؤ مجھے، کوئی چراغ نہیں ہوں کہ تم بجھاؤ مجھے، کوئی چراغ نہیں ہوں کہ تم بجھاؤ مجھے، بس ایک شخص سے ملنے کی آرزو ہے مجھے، بس ایک شخص سے ملنے کی آرزو ہے مجھے، تمام شہر کے لوگوں سے نہ ملاؤ مجھے۔ جانی بابو، اسلم صابری، طلعت عزیز اور نہ جانے ہی کتنے لوگوں نے آپ کی اس غزل کو گایا اور خوب گایا۔ تو کسی اور کی جاگیر ہے اے جانے غزل، تو کسی اور کی جاگیر ہے اے جانے غزل، لوگ طوفان اٹھا دیں گے میرے ساتھ نہ چل۔ غلام علی صاحب نے آپ کی اس غزل کو گایا، ایک شخص کتنا آج انوکھا ملا مجھے، ایک شخص آج کتنا انوکھا ملا مجھے، مجھ سے ملا تو میرے ہی جیسا ملا مجھے، میرے ہی جیسا ملا مجھے۔ ہری ہرن صاحب نے آپ کی غزل کو اپنی آواز سے نوازا ہے اور یہ غزل بھی بہت مقبول ہوئی ہے۔ ہری ہرن صاحب نے گایا کوئی پتا ہلے ہوا تو چلے، کوئی پتا ہلے ہوا تو چلے، کون اپنا ہے کچھ پتا تو چلے، کوئی پتا ہلے ہوا تو چلے، کون اپنا ہے کچھ پتا تو چلے، ہم چلے راہ عشق میں جیسے، ہم چلے راہ عشق میں جیسے، اس طرح کوئی دوسرا تو چلے، اس طرح کوئی دوسرا تو چلے۔ اور یاد آیا ایک غزل کا ایک مطلع اور کچھ شعر سماعت فرمائیں کہ گھر سے نکالے پاؤں تو رستے سمٹ گئے، گھر سے نکالے پاؤں تو رستے سمٹ گئے، ہم یوں چلے کہ راہ کے پتھر بھی ہٹ گئے، ہم یوں چلے کہ راہ کے پتھر بھی ہٹ گئے، اور جب جب بھی میں نے ترک وطن کا کیا خیال، قدموں سے میرے گاؤں کے رستے لپٹ گئے۔ ہم فقیروں سے سمجھ ہم کو نہ سمجھا کیا ہے، ہم فقیروں سے سمجھ ہم کو نہ سمجھا کیا ہے، ہم سمجھ بوجھ کے بیٹھے ہیں کہ دنیا کیا ہے۔ ہم تجھ سے انتساب کریں گے یہ سوچ کر، کچھ خاص شعر ہم نے تیرے نام سے کہے۔ ایک اپنی پسند کی نظم سنانے کی جرات کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، شاید پسند خاطر ہو۔ مطلب کچھ یوں کہا ہے نظم کا کہ ڈھونڈے گی ہمیں دنیا لیکن کیا لوٹ کے پھر ہم آئیں گے، ڈھونڈے گی ہمیں دنیا لیکن کیا لوٹ کے پھر ہم آئیں گے، ارے ہم ہیں تو ہماری قدر کرو، ہم جیسے بہت کم آئیں گے، ہم جیسے بہت کم آئیں گے۔ اور بند کہا ہے کہ تم بھول گئے ہم کو لیکن دھرتی سے کبھی عنبر پر سے، تم بھول گئے ہم کو لیکن دھرتی سے کبھی عنبر پر سے، ہر عکس میں ہم لہرائیں گے منظر سے کبھی پس منظر سے، تب یاد گئے دن کے تم کو بیتے ہوئے موسم آئیں گے، ارے ہم ہیں تو ہماری قدر کرو، ہم جیسے بہت کم آئیں گے، ہم جیسے بہت کم آئیں گے۔ اور دوسرا بند حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ مفہوم سے ہم نے لفظ لیے الفاظ کو معنی پہنائے، مفہوم سے ہم نے لفظ لیے الفاظ کو معنی پہنائے، بہتے ہوئے جھرنوں سے ہم نے سنگیت لیا نغمے گائے، اب اور ہمارے بعد کوئی
کیا صاحب عالم آئیں گے، ارے ہم ہیں تو ہماری قدر کرو، ہم جیسے بہت کمائیں گے، بدنام جہاں ہم بنجارے، ایک بات بتاتے ہیں پیارے، سنسار کے سارے رستوں میں ہموار نہیں رستے سارے، آئے گا کہیں سیدھا رستہ، رستے میں کہیں خم آئیں گے، ہم ہیں تو ہماری قدر کرو، ہم جیسے بہت کمائیں گے۔ اور یہ بند سماعت فرمایا، کہا کہ برسات کی پہلی بوندوں سے جب آگ لگے گی جیون میں، برسات کی پہلی بوندوں سے جب آگ لگے گی جیون میں، اپنا بھی کوئی ساتھی ہوتا، احساس یہ جاگے گا من میں، ساون کے سلگتے موسم میں تب یاد بہت ہم آئیں گے، ہم ہیں تو ہماری قدر کرو، ہم جیسے بہت کمائیں گے، ڈھونڈے گی ہمیں دنیا لیکن کیا لوٹ کے پھر ہم آئیں گے۔ اور اخیر بند سماعت فرمائیں، نظم کا کہا ہے کہ اڑ جائیں گے اس دنیا سے ہم، تب یاد ہمیں فرمائیں گے، اٹھ جائیں گے اس دنیا سے ہم، تب یاد ہمیں فرمائیں گے، ارے احباب ہماری تربت پر یادوں کا علم لہرائیں گے، ارے جو پوچھتے ہیں تصویروں کو وہ لوگ تو پیہم آئیں گے، ہم ہیں تو ہماری قدر کرو، ہم جیسے بہت کمائیں گے، ڈھونڈے گی ہمیں دنیا لیکن کیا لوٹ کے پھر ہم آئیں گے، ہم ہیں تو ہماری قدر کرو، ہم جیسے بہت کمائیں گے۔ ناظرین گرامی، میں اساتذہ کی صفحے اول کے استاذ محترم جناب ظفر کلیم صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس علالت کے بعد 1.5-2 مہینے کی طویل بیماری سے اٹھنے کے بعد ہمارے پروگرام ہمارے نایاب گوہر میں تشریف لائے اور ہمیں اپنا بیش قیمتی وقت انہوں نے دیا۔ ساتھ میں آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دلچسپی کے ساتھ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ بہت جلد ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے کسی ایک نئے نایاب گوہر کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔